ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلوات برادران ایمان، ایام عزا ہیں، اور یہ ایام در حقیقت ہماری نفسوں کی، ہماری روحوں کی تربیت کے ایام ہیں. عزا کا مطلب صرف آنسو بہانا نہیں ہوتا، عزا کا مطلب صرف گریہ نہیں ہوتا، عزا کا مطلب صرف ماتم نہیں ہوتا، بلکہ ایک میرا پرانا جملہ ہے، محرم ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو جانے کا نام نہیں ہے، ہوش میں آنے کا. محرم ہوش میں لانے والی ایک تحریک کا نام ہے. بے ہوشوں کو جو تحریک ہوش میں لاتی ہے، ان ایام کا نام ہے محرم الحرام. کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے جو غفلتوں کا شکار ہو گئے تھے، ان کی غفلتوں کو دور کیا تھا حسین کی قربانی نے. ایک پورا موضوع ہے کہ یزیدیت حسین کے بعد ختم تو نہیں ہوئی، یزیدیت تو کنٹینیو ہے. سر ضرور کچل دیا گیا تھا یزیدیت کا. حسین کے بعد رسول کے نمائندے بھی ویسے ہی آتے رہے، یزید کے نمائندے بھی ویسے ہی آتے رہے. اب آپ عجیب و غریب تسلسل ہے اس میں کہ حسین رسول کا نمائندہ ہے، جو باطل پرست ہے وہ یزید کا نمائندہ ہے. نمائندے ہر دور میں رہے ہیں، پھر کوئی کربلا کیوں نہیں بنی، پھر کوئی حسین کیوں نہیں اٹھا، پھر کسی یزید کا سر کیوں نہیں کچلا گیا؟
یہ پورا موضوع ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اس سے ایک پہلو نکال کے لے کر آیا ہوں اور اس پہلو کو سمجھا کر پھر اپنے موضوع کو بتاتا ہوں۔ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت جناب ام سلمہ نے پوچھا تھا بیٹا کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے قتل ہو جانے کے بعد قریش شرمندہ ہوگا۔ امام حسین نے جملہ کہا تھا، کہا نانی اماں قریش نہیں شرمندہ ہوگا، عالم اسلام شرمندہ ہو جائے گا۔ اگر میں قتل ہو گیا تو صرف قریش نہیں شرمندہ ہوگا بلکہ عالم اسلام شرمندہ ہو جائے گا۔ ہمارے اہل بیت نے یہ سبب بتایا کہ ہم نے پھر اس لیے قیام نہیں کیا کہ ہم بار بار عالم اسلام کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، بار بار شرمندگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایک بار شرمندہ ہو گیا عالم اسلام کہ رسول سبط رسول قتل ہو گیا، فرزند رسول قتل ہو گیا، رسول کی دوش پر سوار ہونے والا قتل ہو گیا، عالم اسلام دیکھتا رہ گیا، عالم اسلام دیکھتا رہ گیا، یقیناً شرمندگی کا باعث تھا۔ اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن کے جو سبب ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ قیام امام نے کیوں نہیں فرمایا، اور بھی بہت سارے ائمہ تھے، بہت سارے اسباب ہیں، یہ پورا ایک موضوع ہے گفتگو ہے۔ لیکن آج کی گفتگو، اتفاق یہ ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع بھی گفتگو ہے۔ ہمارے یہاں میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ احزاب کی 70ویں آیت ہے۔ یہ جو میں ایڈریس دیتا ہوں نا آپ کو، یہ ایڈریس ایکچولی ہوم ورک کے لیے دیتا ہوں۔ کبھی کبھی جائیں اپنے گھر پہ قرآن کھولیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایڈریس صحیح میں نے دیا ہے نہیں دیا ہے، آپ کھول کے قرآن مجید ایک بار پڑھیں، یہ آیت قرآن میں کہاں پر ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی اس کی تفسیر، تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ اپنے طور پر ملاحظہ کریں، دیکھیں خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب صاحبان ایمان سے۔ قرآن مجید میں خطاب کئی مرتبہ کافروں سے ہوتا ہے، مشرکوں سے ہوتا ہے، منافقوں سے ہوتا ہے، صاحبان ایمان سے ہوتا ہے۔ ایک عمومی خطاب ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو کبھی عمومی خطاب ہوتا ہے، کبھی خصوصی خطاب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں تقوی کی دعوت دی گئی ہے وہاں صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ڈر، خوف، خدا کا خوف، خدا کا خوف۔ خدا کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، میں پھر ایک پرانا جملہ آپ کے سامنے کہہ دوں، خدا کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈریں۔ یہاں ڈرنے کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈرنے کا مطلب اس سے بھاگنا ہوتا ہے، لیکن جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے بھاگتا نہیں۔ ڈرنا عجیب و غریب ہے، جب جتنا خدا سے ڈرتا جائے گا اتنا اس کے قریب ہوتا جائے گا۔ دنیا میں یہ فلسفہ، یہ لاجک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس فرش پہ آ جاتی ہے۔ یہ فرش بنایا ہی گیا ہے ایسی لاجکس کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں آپ کسی بھی چیز سے ڈرو گے تو آپ اس سے بھاگو گے، جب خدا سے ڈرو گے تو اس کے قریب آ جاؤ گے۔ یہ ہے تقوی کا مطلب، خدا پرستی خدا کے قریب لاتی ہے انسان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آئے ہو تو اب ڈرو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایمان لے آتا ہے لیکن ڈرتا نہیں ہے، تقوی نہیں اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے میرا ایمان ہمیں بچا لے گا۔ قرآن کہتا ہے ایمان کبھی نہیں بچاتا، تقوی بچاتا ہے۔ ایمان کبھی نجات نہیں دیتا، عمل صالح سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بات یہاں پر روک نہیں دی گئی، اس کے بعد کہا گیا وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو حق بولو، حق بیانی سے کام لو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایماندار بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، مگر جہاں بولنا ہوتا وہاں چپ رہتا ہوں، اور جہاں چپ رہنا ہوتا وہاں بولتا ہوں۔ تو موضوع گفتگو کیا ہوگا؟ گفتگو ہی تو موضوع ہوگا نا۔ زبان انسان کے اعضاء و جوارح میں ایک ایسا عضو ہے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہان کبیرہ میں سے 20 کا تعلق تو صرف زبان
سے ہے. 20 گناہوں کا تعلق صرف زبان سے ہے. غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، دھوکہ دینا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، وعدہ کر لیا وعدہ خلافی کر لی، کسی کو دشنام دینا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی پر بیجا لعنت کرنا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی کی بیجا تعریف کرنا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو بیجا برا بھلا کہنا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، کسی پر تہمت لگانا اسی زبان سے تعلق رکھتا ہے نا. امیر شام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور سب امیر شام کی تعریف کر رہے تھے. امیر شام نے پوچھ لیا تم کیوں نہیں کچھ بول رہے ہو؟ کہا میں کیا بولوں، میں جھوٹ بولتا ہوں تو خدا سے ڈر لگتا ہے، سچ بولتا ہوں تو تجھ سے ڈر لگتا ہے. یعنی زبان کے استعمال سے وہ واقف ہے، کہاں اس زبان کو استعمال کرنا چاہیے، کہاں اس زبان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. دوستو یہ زبان ہی ہے جو آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو آپ کو عرش سے فرش پہ لے آتی ہے. اس زبان کا ادھر تشریف ہماری زندگی میں اس زبان کا رول بہت اہم ہے. اس زبان کا رول ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان جو ہے، جب انسان صبح اٹھتا ہے نا تو زبان انسان کے دوسرے اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کیف اصبحتم، خیریت تو ہے؟ یہ زبان سب سے پوچھتی ہے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، سب سے یہ خیریت لیتی ہے. کیف اصبحتم، بھائی تمہاری صبح کیسی ہوئی؟ تو سب یہ کہتے ہیں بخیر ان ترکتنا، خیریت ہے اگر تم خیریت سے رہنے دو. توجہ فرمائیے آپ، خیریت ہے اگر تم رہنے دو خیریت سے. معلوم ہے انسان کی خیریت اگر کہیں رخصت ہوتی ہے اس میں بہت بڑا رول زبان کا ہوتا ہے. انسان کی خیریت اگر کہیں رخصت ہوتی ہے تو بہت بڑا رول زبان کا ہوتا ہے. غلطی زبان کی ہوتی ہے، تماچا کہاں پڑتا ہے؟ غلطی زبان کی ہے لیکن نقصان کسی اور کو ہو رہا ہے. اسی لیے اعضاء و جوارح کہتے ہیں خیریت تو ہے لیکن تم رہنے تو دو. تو زبان کا رول انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے. کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا ہے، یہ بڑا اہم ہے. تو گفتگو کے بہت سارے سلیقے ہوتے ہیں، گفتگو کی بہت ساری قسم ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے خطابت. نظم کی شکل میں ہو تو شاعری. کلاس روم میں آپ بول رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے درس، تدریس. آپسی گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گفتگو کہلاتی ہے. لیکن ہر جگہ رول اسی زبان کا ہے. مولا کائنات نے فرمایا عاقل وہ ہے جس کی عقل اس کی زبان کے آگے ہو، جاہل وہ ہے جس کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہو. عاقل وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو پہلے عقل کی میزان میں تول لیتا ہے پھر بولتا ہے. جاہل وہ ہے پہلے بول دیتا ہے پھر سوچتا ہے. تو زبان کا استعمال سب سے اہم ہے ایک انسان کی زندگی میں. میں اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا آپ کے درمیان. میں حدیث کمپلیٹ کر دوں. ایک صلوات پڑھیں محمد. بخیر ان ترکتم، سب خیریت ہے اگر تم رہنے دو خیریت سے. یہ اعضاء و جوارح انسان کی زبان سے کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ انسان میں جو بھی انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ گناہ کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ. لہذا سب سے زیادہ اگر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تو زبان کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ حفاظت زبان کی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ اعضاء و جوارح اس سے کہتے ہیں انما نصاب بک ونعاقب بک. یہ اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں دیکھو ہمیں جو ثواب ملتا ہے نا وہ تمہاری وجہ سے ملتا ہے
اور ہم جو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک انسان کا قد بڑا ہو رہا ہے تو اس کی زبان کی وجہ سے، ایک انسان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے تو زبان کی وجہ سے. بھائی ایک انسان زبان میں ہی مشہور تھا، بھائی کیا زبان ہے اس کی، لیکن ایک دن اسی کی زبان نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. کہاں سے کہاں لے آئی. اب تک جس کی دانشوری کے قصیدے پڑھے جاتے تھے وہ زبان اسے عرش سے فرش میں لے آئی. سوچو تو صحیح کیا بول رہے ہو. زبان کا استعمال تو کرنا سیکھو، زبان کا استعمال تو کرنا سیکھو. جن کی تقریریں سننے کے لیے لوگ بےتاب رہتے ہیں، صاحب لائیو کہیں پر سننے کو مل جائے، زبان پھسل جاتی ہے تو جوتے پڑ جاتے ہیں. زبان کا غلط استعمال ہو جاتا ہے تو جوتے پڑ جاتے ہیں، اور جوتا ہمیشہ حق والا مانتا ہے. زبان پہ لگام دو، زبان پر کنٹرول رکھو. زبان وہاں چلاؤ جہاں چلانی چاہیے، وہ بولو جو بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، یہی گفتگو کا موضوع. ہمیں کیا بولنا ہے، جو بولنا ہے. اچھا یہ ساری گفتگو قرآن کے آئینے میں ہوگی، خطیبانہ سخن ترازی کہیں نہیں ہوگی، میرے خطیبانہ جملے کہیں پر نہیں ہوں گے، سب قرآن سے دلیل. سب سے یہ تقسیم بندی جو میں نے کی ہے نا، یہ سب قرآنی آیات کی کے ذیل میں کی. میں آپ کو ایڈریسز دوں گا قرآن کی آیات کے. ایک صلوات پڑھیں گے. یہ بھی یہاں پر بتاتا چلو انشاءاللہ 28 کو جب میں حاضر ہوں گا تو قرآن کے عجیب و غریب عادات کی طرف اشارہ کروں گا. کچھ عجیب و غریب کوانٹٹی حروف کی، الفاظ کی قرآن نے بتائی ہے جو حقانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب کوئی طے ہی کر لے کہ ہمیں صرف قرآن ہی سے ماننا ہے تو ایسا نہیں ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، اور سب کچھ لینے کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا جن کے پاس قرآن کا سب کچھ ہے. اور اگر آپ ان کے پاس چلے گئے تو قرآن کا بھی سب کچھ مل جائے گا، اور پھر آپ سب کچھ دے سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، جو گفتگو کی قسمیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں جو بھی بات کرنی ہے، جو بھی بولنا ہے، وہ مبنی ہو، استوار ہو علم و آگاہی پر. سب سے پہلی چیز ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے. جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں اس میں دانش ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، گیان ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے. منع کیا قرآن نے، وہ مت بولو جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 169. ایڈریسز نوٹ کر لیجئے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان کو انٹروڈیوس کیا قرآن نے کہ یہ جب بولتا ہے نا تو یا تو برائی کی طرف لے جاتا ہے یا فحشاء کی طرف لے جاتا ہے. یہ جب بولے گا تمہیں حکم دے گا کسی چیز کا تو برائیوں کا حکم دے گا. وَأَن تَقُولُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ تم سے کہے گا تم وہ بولو جو تم نہیں جانتے. پہلی شرط سمجھ میں آئی. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بولو جو نہیں جانتے، رحمان یہ کہتا وہ بولو جو تم جانتے ہو. اب اگر آپ کو کہیں کوئی ایسا دکھ جائے جو وہ بولے جو وہ نہیں جانتا تو وہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے. جو وہ بولے جو جانتا ہے وہ رحمان کا بندہ. جہالت کی بنیاد پر زبان نہیں کھولنی چاہیے، علم کی بنیادوں پر زبان کو بولنا چاہیے. وہ بولو تو تم جانتے ہو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا ما لا تعلمون. وہ بولو جو تم نہیں جانتے. یہ شیطان چاہتا ہے. خدا انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس بات پر تم کو مجبور کرے گا کہ تم وہ بولو جو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. میں اب مثالیں تو دوں گا نہیں، کہاں کہاں لوگ وہ بول رہے ہیں جو وہ نہیں جانتے. ابھی میرے بزرگ دوست نے یہی کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا، ہم سے تو یہ کہا گیا. شیعت کی جب ایک تصویر پیش کی گئی
کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، تو بھائی شیعہ کسے کہتے ہیں یہ جاننے کے لیے کم سے کم اس سے تو پوچھو گے نا جو شیعہ ہوگا۔ حسین کو جاننے کے لیے کم سے کم اس کے پاس جاؤ گے نا جو حسین کو جانتا ہوگا۔ اب اگر حسین کو تم یزید والوں سے لوگے، حسین کو تم ان لوگوں سے لوگے جو یزید کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، تو حسین کیا خاک ملے گا؟ حسین کو ان سے لو جو حسین کو جانتے ہیں، حسین کو ان سے مت لو جو یزیدی افکار کے حامل ہیں، ان سے حسین نہیں مل سکتا جو جانتا۔ دوسری آیت سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 پڑھیے گا۔ اب دیکھیے جب انسان کچھ بات نہیں جانتا اور اس کے بعد بولتا ہے تو قدرت کی تیوریوں پہ بل کیسا آتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے پروردگار کو آواز دی، ربی ان ابنی من اہلی، معبود میرا بیٹا میرا اہل ہے، ان ابنی میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ اتنی سی بات تھی نا، یہ آیت نمبر 45 میں ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ قدرت کی تیوریوں پہ بل آ گیا۔ قالا یا نوح، بالکل لہجہ بالکل 46 نمبر آیت یہی سے شروع ہوئی۔ قالا، خدا نے کہا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، نبی کہہ رہا اہل ہے، خدا نے کہا لیس من اہلک، تمہارا اہل نہیں ہے یہ۔ یا اللہ اہل کیوں نہیں ہے؟ انہی کا تو بیٹا ہے۔ کہا بیٹا ہے اہل تھوڑی ہے، بیٹا ہے اہل تھوڑی ہے۔ اگر تم صرف اتنی سی بات کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں مان لیتا، چونکہ ایک اور بات جناب نوح نے کہی کہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ کہا میں نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، بیٹوں اور رشتہ داروں کو بچانے کا وعدہ کیا۔ میں نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اہل کی نجات کی ضمانت لی ہے، رشتہ داروں کو بچانے کی ضمانت نہیں لی ہے۔ اہل کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی سلمان بھی اہل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی رشتہ دار ہو اہل نہ ہو، ابو جہل ہو، ممکن ہے، رشتہ دار نہیں، رشتہ دار ہے اہل نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک۔ اس کے بعد قدرت نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، انہ لیس من اہلک۔ پھر کہا تم وہ کیوں کہتے ہو کہ لیس لک بہ علم، نوح وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نبی سے خدا کہہ رہا ہے تم وہ بات کیوں کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعوذک، نوح نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، جاہلوں میں مت ہو جانا۔ لہجہ خدا کا ہے، سامنے والی شخصیت تو دیکھیے کون ہے، نبی، نبی عصمت لے کر آیا ہے، وہ نبی، وہ نبی جسے آدم ثانی کہا گیا ہے۔ اگر وہ بھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اہل کہہ دیتا ہے تو قدرت کی تیوریوں پہ بل آ جاتی ہے۔ وہ بھی اگر علم و آگاہی کے بغیر کچھ کہہ دیتا ہے تو قدرت نبی کو ڈانٹ دیتی ہے۔ جو خدا نبی کو نہیں چھوڑے وہ امتی کو کہاں سے چھوڑے گا؟ اگر بغیر علم کے نبی کچھ کہہ دیتا ہے تو خدا نبی کو نہیں چھوڑتا، امتی کو کہاں سے چھوڑے گا؟ علم ہو تب بولو، علم ہو تب خطبے دو، علم ہو تب محراب میں اور منبر میں جاؤ۔ علم نہیں ہے، اقرار بھی کر رہے ہو کہ میرے زمانے میں ابو طالب کے فرزند سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا۔ اگر علم کا اقرار ہے تو منبر ابو طالب کے بیٹے کو کیوں نہیں دیا؟ جو عالم ہوگا وہ بولے گا۔
اعتراف بھی کرتے ہو، کا اعتراف بھی کرتے ہو کہ سب سے زیادہ علم ابو طالب کے بیٹے کے پاس ہے، تو پھر ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ ممبر اس کا ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ سبحان اللہ۔ بدزبانی کرنے والا ممبر پہ نہیں جاتا، سخن ترازی کرنے والا والے کا حق ممبر نہیں ہے، ممبر اس کا حق ہے جس کے پاس علم ہو۔ تم کیوں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ بولو جو تم جانتے ہو، جو نہیں جانتے، اور تم جب نہیں جانتے تھے تب تم ابو طالب کے فرزند کے پاس گئے۔ پھر ایسی مسند قضاوت پر تم بیٹھے کیوں تھے کہ تمہیں بار بار وہاں جانا پڑتا تھا؟ ایک بار جاتے لا کے اسی مسند پہ بٹھا دیتے، میں بار بار کہاں جاؤں، آپ ہی فیصلے سنا دیا کیجیے، علم آپ کے پاس ہے۔ یہی زبان کیا چاہتی ہے؟ یہ زبان وہ بولو جو تم جانتے نہیں ہو، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بولنے دو جو جانتا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یہ خوریزی کرے گا۔ فرشتوں نے کہا یہ خوریزی کرے گا، کہا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قدرت نے پہلے مرحلے میں سمجھا دیا تھا بولتا وہ ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے اسے خاموش رہنا چاہیے۔ آیتیں پہلو نیا ہے نا، وہی یہ قرآن ہے۔ اس زاویے سے سوچیے، بولے گا وہ جس کے پاس علم ہوگا۔ تو اب جب بھی تم بولو تو اس میں علم ہونا چاہیے، وہ نہ بولو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ میں مجلس تو اسی پہ ختم کر دیتا، لیکن مجھے 2-3 چیزیں اور آپ کو دینی ہے۔ پہلی چیز وہ بولو جس میں علم ہو، دانش، آگاہی ہو، گیان ہو، نالج ہو۔ یہ طے کر لیجیے، وہی بولنا ہے۔ اب اس میں 2 پہلو ہیں، جو بولو اس کا علم تمہیں ہو، جو بولو وہ دوسرے کو علم دے سکے۔ دونوں پہلو ہیں اس میں۔ وہ بولو جس کا علم ہو، وہ بولو جو علم دے۔ نکتے بازی مت کرو، جو علم دے، جو بات علم دے، ایک انسان کے علم میں اضافے کا سبب ہو۔ مجھے خوشی ہے، رامپور کا نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ اب مجلسوں میں علم ملنا چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، مجلسوں میں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا بھائی؟ تو کہاں ملے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں نے جو آپ کو دیا ہے نا، یہ مجلسوں ہی سے تو لے کے دیا، سے لے کے دیا، یہ مجلسوں سے لے کے دیا ہے۔ ان کے پاس روزگار زندگی میں اتنی فرصت کہاں دی کہ یہ کتابوں کا مطالعہ کریں؟ یہ تو زینب کبریٰ کے صدقے میں دانشگاہ حسینی سے علم حاصل کرتے رہے، آپ کو دیتے رہے۔ وہ بولو جس کا تمہیں علم ہو، اور وہ بولو جو دوسروں کو علم دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وہ بات جو آپ جانتے ہیں وہ بولنا بھی نہیں چاہیے، ہر وہ بات جو آپ جانتے ہیں وہ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ممکن ہے علم نہ دے، بدزن کر دے۔ آپ کو علم دے دیا تو کلم الناس قدر عقولہم، مولا کائنات لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ حدیث سنا، وہ بولو جو ان کی عقل میں سما جائے، جو ان کی عقل سے پرے ہو وہ مت بولو۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ وہ علم ہو، علم تو ہے ہی، جو تمہارے پاس ہے وہ علم تو ہے ہی، لیکن دوسرے کے ظرف ذہن میں جا کر بھی وہ علم بنے، جہل نہ بن جائے۔ دوسرے کے ظرف ذہن میں جا کر بھی وہ علم بننا چاہیے۔ تو جو علم دے بھی اور جس میں علم ہو بھی، صرف وہ بولو۔ دوسری چیز وہ بولو جس میں تم کو یقین ہو۔ اب ذرا سا گفتگو آگے بڑھ رہی ہے نا، گفتگو ذرا سا آگے بڑھ رہی۔ وہ بولو جس میں تمہیں علم ہو۔ پہلی چیز کیا تھی؟ وہ بولو جس کا تمہیں علم ہو اور جو علم دے۔ دوسری چیز وہ بولو جس پر تمہیں یقین ہو۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز کا علم ہمیں ہوتا ہے, یقین نہیں ہوتا. جن کی عمر 40 سال ہے, انہوں نے اگر 15 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہوگا تو اب تک نماز پڑھتے پڑھتے ان کو کتنی عمر ہو گئی؟ 25 سال. 25 سال. ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں بھائی, مہینے میں 52. جب میں نے کاؤنٹ نہیں کیا, میں میتھمیٹکس میں کمزور بھی نہیں. آپ چھوڑ لیجیے گا 25 سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں, 25 سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں, جوڑتے رہیے گا. اب میں یہاں پر کہاں جوڑا ہوں, یہ کلاس روم تو ہے لیکن بہرحال اس میں اسٹوڈنٹس کو کم بولنا پڑتا ہے, ٹیچر ہی کو زیادہ بولنا پڑتا ہے. 25 سال میں کتنے جمعے پڑھیں گے؟ 1300 تقریباً 1300. اب 1300 جمعوں میں شریک ہونے والا مسلمان جو 40 سال کا, 1300 جمعوں میں, اچھا 13 کا عدد اچھا نہیں, 1200 رکھیں. 1200 جمعوں میں شریک ہونے والا مسلمان کم سے کم 1200 مرتبہ سورہ منافقون تو پڑھ چکا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد, ہے نا, پورا سورہ آپ پڑھتے جائیے. اب آپ شکایت کر سکتے ہیں بعد میں آگے کہ صاحب کبھی کبھی ہم لوگ قل ہو اللہ سے بھی کام چلا لیتے ہیں. چلیے کچھ تو پڑھا ہوگا, کچھ تو پڑھا ہوگا. یہ سورہ شروع یہاں سے ہوگا, جائیے گا ایک بار پڑھیے گا اس کو. منافقون آئے, انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے کہا, رسول سے کہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فوراً اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب اللہ گواہی دیتا, ابھی تک منافقون گواہی دے رہے تھے, منافق یہ گواہی دے رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اوہو, بات بڑی پھنس گئی. یا اللہ یہ جھوٹ کہاں بول رہے ہیں, یہ تو یہی بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ کہا جھوٹ یہی تو ہے کہ یہ بول رہے ہیں, یہ بات اپنی جگہ سچی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو بول رہے ہیں نا اس کا یقین ان کو نہیں ہے. جب انسان کوئی بات کہے تو اس کا یقین بھی ہو اسے, ہوا میں نہ ہو. تو اب وہ بات بولو جس کا تمہیں علم بھی ہو اور یقین بھی ہو. بات میں نے کہا تھا میں قرآنی آئینے سے سمجھاؤں, قرآنی حوالے سے سمجھانے کی کوشش کروں. وہ بات کہو جس کا تمہیں علم بھی ہو اور یقین بھی ہو. اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کائنات میں دو ہی بڑی سچی باتیں ہیں, ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ, دوسرے محمد الرسول اللہ. اس سے بڑی سچی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کم سے کم اس کے ماننے والے علی ولی اللہ سے تو زیادہ ہیں, ہے نا. حالانکہ کوئی بات جھوٹی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی نہیں مانتا, ورنہ لا الہ الا اللہ بھی بہت لوگ نہیں مانتے, جھوٹ تھوڑی ہے. ان کی تعداد زیادہ ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں مانتے, ان کی تعداد زیادہ ہے جو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, ہے نا. اچھا جیسے جیسے آپ کلمہ پڑھتے جائیے گا تعداد سکڑتی جائے گی. یہ بھی عجیب و غریب. ایک انسان کہتا ہے نہیں میں خدا پرست ہوں مگر اس کا کوئی نبی ہے میں نہیں مانتا. ایک انسان کہتا ہے نہیں میں خدا پرست بھی ہوں اور نبی کا اقرار بھی کرتا ہوں. پھر ایک انسان کہتا ہے نہیں وہ اب کلمہ ذرا سا اور آگے بڑھائیے, خدا بھی ہے اس کا نبی بھی ہے مگر کوئی اس کا خلیفہ بھی ہے یہ میں نہیں مانتا. تو وہ تعداد سکڑ جائے گی نا. تعداد سکڑنے سے بات جھوٹی تھوڑی ہو جاتی ہے, بات سچی رہتی ہے اپنی جگہ. کم سے کم ان کے لیے تو سچی رہتی ہے جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے لیے وہ بات سچی رہتی ہے. اب وہ بات اپنی جگہ سچی ہے یا نہیں ہے یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ ہم جائیں تحقیق کریں. تحقیق کا میدان تو اس وقت بھی کھلا ہوا تھا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تحقیق کا میدان اس وقت بھی کھلا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے. آپ جائیے تحقیق کیجیے, بسم اللہ.
تحقیق کرتے کرتے 2 سیڑھی تک چڑھ گئے تو اب تیسری سیڑھی چڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تحقیق کیجیے، آگے بڑھیے کہ محمد اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ کئی زاویے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور کئی زاویے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ علی محمد کے وسیع ہے۔ کئی زاویے سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کیوں ثابت کیا جا سکتا ہے؟ زمین ایک آن کے لیے بھی ہادی سے اور حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حق رسول کو نہیں ہے کہ رسول اپنا جانشین بنا کے جائے، تو اگر یہ رسول کو حق نہیں ہے تو رسول کے کسی جانشین کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے کی بات ہے نا کہ رسول اپنا جانشین بنا کے جائے، یہ حق رسول کو نہیں ہے، اس لیے ہم نے 4 افراد میں بیٹھ کے مل کے بنا دیا ایک جانشین۔ دیکھیے بات جب بھی ہو، اب یہ بھی آگے کا حصہ ہے لیکن میں ابھی یہیں پر عرض کر دوں، منطق کے آئینے میں ہونی چاہیے، لاجک ہونی چاہیے۔ اگر رسول یا تو رسول کے اوپر فرض تھا کہ وہ اپنا جانشین بنا کے جائے، یا فرض نہیں تھا۔ میں ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں، رسول کے اوپر فرض تھا یا نہیں تھا؟ اس کا جواب مجھے دے دیں۔ اگر فرض تھا، جو لوگ مانتے ہیں فرض تھا، تو پھر رسول بنا کے کیوں نہیں گئی؟ فرض تھا تو رسول بنا کے کیوں نہیں گئے؟ اور فرض نہیں تھا تو آپ نے کیوں بنایا؟ بھائی سوال بہت اہم ہے۔ اگر یہ رسول کے اوپر فرض نہیں تھا تو آپ نے کیوں بنایا؟ جو کام رسول کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے پاس زندگی کیا تھا آپ کے پاس؟ اگر رسول پہ فرض تھا تو بنایا کیوں نہیں تھا تو آپ نے کیوں بنایا؟ اس سوال پہ غور کرتے رہیے گا، پوری زندگی تحقیق کرتے رہیے گا۔ رسول پہ فرض تھا تو بنایا کیوں نہیں تھا تو آپ نے کیوں بنایا؟ جو کام رسول کا ہے وہ رسول کو کرنے دے، جو کام خدا کا وہ خدا کو کرنے دیں۔ آپ بنائیں گے، آپ اپنے جیسوں میں سے کسی کو بنائیں گے، اور جب اپنے جیسوں میں سے کسی کو بنائیں گے نا تو ایک اور مشکل آ جائے گی، آپ پھر رسول کو بھی اپنے جیسا کہیں گے۔ جو کام جس کا ہے اسے کرنے دیں، وہ بات کہیں جس پر آپ کو یقین، جس پر آپ کو یقین نہیں وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ منافقون آئے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ خدا اس شخص کو جھوٹا کہتا ہے جو بغیر یقین کے کوئی بات کہے، جو بغیر یقین کے کوئی بات کہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو یقین ہے یا نہیں؟ کسی بھی بات کے سلسلے میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو یقین ہے یا نہیں؟ خدا بند جانب کو کیسے پتا چلا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ تو آئے تھے زبان سے آ کے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ پتا کیسے چلا؟ کا پتا زبان سے تھوڑی چلتا ہے یقین ہے یا نہیں ہے، پتا زبان سے تھوڑی چلتا ہے۔ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ مانتے ہیں۔ عمل سے پتا چلتا ہے کہ کون نبی کو نبی مانتا ہے، کون نبی کو نبی نہیں مانتا۔ عمل سے پتا چلتا ہے، عمل سے پتا چلتا ہے۔ زبان سے اقرار انسان کو نجات نہیں دے سکتا، عمل انسان کے نجات کی ضمانت ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان کا عمل اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ نبی نہیں مانتے۔ اگر نبی کو نبی مانتے تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر نبی کو نبی مانتے تو فریب نہیں دیتے، اگر نبی کو نبی مانتے تو دوسروں کی مدد کرتے۔ اسلام، دین اسلام کا جو پورا اسٹرکچر ہے نا وہ صرف اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ آپ کس طریقے سے دوسرے کی مدد کر دیں، کس طریقے سے آپ دوسرے کی مدد کر دیں، اور ایسی کریں کہ پتہ بھی نہ چلے، ایسی کریں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے مدد کر دی۔ فلسطین میں کون رہتا ہے؟ شیعہ رہتے ہیں، سنی رہتے ہیں۔ ٹوٹل آبادی اہل سنت کی ہے وہاں، شاید 5% شیعہ، شاید
اسرائیل مسلسل وہاں حملے کر رہا ہے، مسلسل بم گرا رہا ہے، مسلسل لوگوں کی زمینیں چھین رہا ہے، اپنے رقبے کو بڑھا رہا ہے، مسلسل. کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں؟ ماشاء اللہ گنتی میں بہت ہیں، مگر مجھے دکھتا ہے کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو صبح اٹھ کر مسلمانوں کے امور کے لیے غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے اہتمام نہ کرے. وہ مسلمان جب مسلمانوں کے لیے نہ سوچے وہ کیسا مسلمان؟ تم صبح اٹھے، تمہیں شاہی پلیٹ میں کھانا مل گیا، تم نے دیکھا ہی نہیں فلسطین میں ایک بچہ بھوک سے مر گیا، تمہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا، اس بات کی فکر بھی نہیں ہوئی. ایک ملک شیعوں کو نہیں بچا رہا ہے، مسلمان کو بچانے کا اہتمام کر رہا ہے، رسد پہنچاتا ہے، میڈیسن پہنچاتا ہے، غذائیں پہنچاتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے اوپر ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پابندیاں لگنے کے بعد بھی جو حق کا دامن نہ چھوڑے اسے حسینی کہا جاتا ہے. بہت لگائی پابندیاں تم نے، پابندیوں سے جو ڈر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا. کربلا نے سب سے پہلا میسج یہ دیا تھا، پانی بند کر کے بیعت لے لو گے. پابندیاں لگانا تمہارا کام ہے، پیغام پہنچانا ہمارا کام. پابندیاں لگا ہم اپنا کام کریں. ایک ملک ہے ایران. ارے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کی روشنی، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس وقت تو ساری چیزیں سامنے کی آ گئی ہیں. پھر بھی بعض، میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے مسلمان تعلیم دیتے ہیں کہ جس نے 7 شیعہ کی گردن کاٹ دی وہ جنت میں رسول کے ہمراہ ہوگا. اللہ اکبر. بھائی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں میں، بھائی محمد رسول اللہ کہتا ہوں میں، بھائی قرآن ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہماری زندگی میں جو ہدایتیں ہیں وہ قرآن کی ہیں، ہماری زندگی میں جو ہدایتیں ہیں، جو روشنیاں ہیں وہ رسول کی ہیں. ہمیں ذبح کرنے سے آپ کو جنت میں جگہ مل جائے گی؟ معاف کیجیے گا، یہ یزیدی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے. آپ یزید کے پیروکار ہیں، آپ یزید کے پیروکار ہیں. آپ نے اسلام وہاں سے لیا ہے. بہرحال بات بہت آگے نکل جاتی ہے، اور خاص طور سے جب آپ کے درمیان آتا ہوں تو آپ مجھے ادھر ادھر زیادہ کماتے ہیں، مجھے اپنی جگہ قائم رہنے نہیں دیتے. دوسری بات وہ کہو جس کا تمہیں یقین ہو، وہ باتیں نہ کرو جس کا تمہیں یقین نہیں. علم ہے، یقین بھی ہونا چاہیے. اب علم اور یقین پر انشاءاللہ پھر کبھی میں تفصیل سے عرض کروں گا. اور اگر آپ کو میری پرانی مجلسیں یاد ہوں تو میں نے بہت تفصیل سے علم اور یقین کے اوپر کسی مجلس میں بات کی تھی. اس وقت نہیں کرنی ہے جو کہ وقت میں بہرحال گنجائش نہیں ہے. ایک صحابی ہے امام کے نام ہے فضیل، ہارون رشید کے دربار میں ہیں، اسے معاد، قیامت، برزخ کی یاد دلاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، موعظہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ ہارون قیامت بھی ہے، برزخ بھی ہے، پل صراط بھی ہے، قیامت کی یاد دلائیے. ہارون کا یہ جو کیریکٹر ہے نا، ہارون یہ عجیب و غریب کیریکٹر ہے. ذرا سی جذباتی تقریر سن لیتا ہے تو رونے لگا، گریا کرنے لگا قیامت کی یاد کر کے. تو جب زور زور سے گریا کرنے لگا تو جو وزیر خاص تھا برامے کا، وہ آیا اور آ کے فضیل پہ چلانے لگا، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ امیر ہے، یہ جنتی ہے، تم اسے جہنم میں لے جا رہے ہو، تم اسے رلا رہے ہو، تم اسے قیامت یاد دلا رہے ہو. یہ تو جنت میں جائیں گے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو فضائل نے کہا کہ تمہارے جیسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سدھرنے نہیں دیتے. تمہارے جیسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سدھرنے نہیں دیتے. چمچوں سے بھی ہوشیار رہیے گا. اچھا خاصا رو رہا تھا، ہو سکتا ہے ہدایت ہو جاتی، ہو سکتا ہے. حالانکہ اب اس وقت تک مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ کسی معصوم کے قتل سے رنگین ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. اس کی ہدایت کبھی نہیں ہو سکتی جو کسی معصوم کے قتل سے جس کے ہاتھ رنگین ہو جائے، اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس وقت تک کوئی قتل اس سے نہیں ہوا تھا تو ہو سکتا ہے ہدایت ہو جاتی. فضائل نے کہا تمہارے جیسے لوگ ہیں جو سدھرنے نہیں دیتے.
پھر فضیل نے اس وزیر سے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو اس کا یقین تمہیں بھی نہیں ہے. موضوع پر ہو نا, تم جو کہہ رہے ہو اس کا یقین تمہیں نہیں ہے, تمہیں یقین ہے کہ جنت میں جائے گا. چپ ہو گیا. کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں یقین نہیں؟ وہی بات کہو جس کا تمہیں یقین ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اہل بیت نہیں, اہل بیت کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے. صرف اہل بیت ہی نہیں, یہ تو جوانان جنت کے سردار ہیں. اور جوانان جنت کون ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہیں. جوانان جنت کے سردار ہیں یہ, اور جوانان جنت ان کے پیروکار ہیں. جو ان کی پیروی کرتا ہے, جو ان کی اطاعت کرتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. وہ بات مت کہو جس کا تمہیں یقین نہیں ہو. جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہو, وہ بات کہو جس کا تمہیں یقین ہے. تیسری بات جب بھی کرو ادب کے دائرے میں کرو, مہذب باتیں ہونی چاہیے. ہمارے بہار کے ایک مشہور شاعر ہیں کلیم عاجز, ابھی زندہ ہے اور بہت اچھی پوسٹ پر گئے اس وقت حکومت میں. اور پرانا ان کا شعر کہتے ہیں بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم, بات تو ہر بات. اب ان کا تخلص بھی کلیم ہے. بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. تو بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک ادب ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک بات سچی ہوتی ہے, اس پر مجھے یقین ہوتا ہے, لیکن اسے ہم اس طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ غیر مہذب بات ہو جاتی ہے. بات بالکل سلسلے میں باہر ہے نا, آپ پہنچ رہے ہیں, میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. پھر قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. قول معروف یعنی مہذب بات, اچھی بات, پاکیزہ بات, صاف ستھری بات, سچی بات, اور کسی کو معاف کر دینا. دو چیزیں الگ الگ ہیں, کسی کو معاف کر دینا اور ایک اچھی بات جو تہذیب کے دائرے میں کہی جائے. وہ کہیں اچھی ہے اس صدقے سے جو تم کسی فقیر کو دیتے ہو, جھڑک کے دیتے ہو. کوئی فقیر آیا دروازے پر, دروازہ کھلا, کیا روز روز آ جاتے ہو, لو بھائی نہ دیتے, اس سے اچھا قرآن کہہ رہا ہے نہ دیتے. بھائی اتنے سے کہہ دیتے معاف کیجیے, اس معاف کیجیے کا ثواب ملتا, اس دینے کا ثواب نہیں ملتا. وہ جو بات کہتے ہیں نا تم, اس کا ثواب نہیں جاتا. یہ جو تم نے دیا نا جھڑک کے, اس کا ثواب نہیں ملتا. ثواب نہیں, تم نے اسے ذلیل سمجھا, اور جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے خدا کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے. کسی کو حقیر مت سمجھنا. چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم ہمیں اذیتیں کیوں دیتے ہو. صحابی سے کہا تم ہمیں اذیتیں کیوں دیتے ہو. مولا میں نے اذیت دے دی, کیا ہو گیا؟ کہا تم حج پہ گئے تھے. ہاں حج پہ گئے تھے. میدان عرفہ گئے تھے. ہاں میدان عرفہ گئے تھے. وہاں کسی مجبور انسان نے تم سے کہا تم گھوڑے پر سوار کر دو, تم نے کیا کہا؟ جھڑک کے آ گئے. تم نے اسے گھوڑے پر سوار کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. کسی کو جھڑکنا, کسی مومن کو جھڑکنا, امام کہتے تم مجھے جھڑک رہے ہو. کسی مومن کو جھڑکنا, امام نے تعبیر کی تم نے مجھے جھڑکا, مجھے جھڑکا. اللہ اکبر. یہ تعلیمات ہیں اہل بیت رسول کی. وہ بات کہو جو مہذب ہو, تہذیب کے دائرے میں ہو, اور خدا بند عالم کو اس صدقے سے زیادہ وہ بات اچھی لگتی ہے جو مہذب بات ہو. روزانہ ہم دیکھتے ہیں اگر کسی فقیر کو آپ کو کچھ نہیں دینا ہے, خدا کے لیے اس پر کمنٹ مت کریں. منع کیا گیا ہے روایات میں, معصومین نے منع کیا ہے. جس فقیر کو تم دیکھتے ہو اس کو جھڑکو نہیں. ہو سکتا ہے نہ وہ انسانوں میں سے ہو نہ جناتوں میں سے ہو سکتا ہے نہ وہ انسانوں میں سے ہو نہ جناتوں میں سے ہو. کوئی خدا کا فرشتہ ہو جو تم سے امتحان لینے کے لیے آیا ہو. تم سمجھ رہے ہو پیسے مانگنے آیا ہے, پیسے مانگنے نہیں آیا, اسے تمہارا امتحان لینے آیا ہو, اور تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے. دو چیزیں بتائی گئی ہیں, جب دو تو اتنا دو کہ وہ بے نیاز ہو جائے. اگر تمہاری استطاعت ہے تو
نہیں دو تو کم سے کم محبت کے 4 الفاظ بول کے اس کو روک سکتے. نہیں دے سکتے محبت سے پیش آؤ. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرما ہے مسجد میں اور اچانک ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد برا بھلا جو کچھ بھی کہہ سکتا تھا آپ کو اس نے کہا. اصحاب کھڑے ہو گئے, آستینیں چڑھا لی. کیا کہتا ہے؟ رسول کو جھڑک رہا ہے, رسول کو بری بری باتیں کہتا ہے. رسول نے کہا بیٹھو, میں ہوں یہاں پر بیٹھا, مجھے اس کو ڈانٹنا ہوگا, مجھے اسے کچھ کہنا ہوگا. میں کہوں میرے سامنے آستینیں کیوں چڑھاتے ہو؟ بار بار سمجھایا میرے سامنے آوازیں بلند نہ کیا کرو, میرے سامنے آستینیں نہ چڑھایا کرو. جب میں موجود ہوں تو بولنے کا حق صرف مجھے ہے, حکم دینے کا حق صرف مجھے ہے. میں موجود ہوں, بیٹھو. کھڑے ہوئے, اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہاں سے آ رہے؟ فلاں. نئے ہو اس شہر؟ جی ہاں نیا ہوں. گھر لے کر گئے, بہت ساری اس سے باتیں کی, اس کی پریشانیاں پوچھی. کہا جسے تم برا بھلا کہہ رہے تھے نا وہ میں ہوں. ہاں میں, مجھے نہیں معلوم تھا, میں نے تو سنا بھی نہیں تھا, میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں. مجھے تو کسی نے کہا, کسی نے کہا ایک میسج ملا آپ کو, ہر کسی کی بات نہ سنا کرو, ہر کسی کی بات پہ کان نہ دیا کرو, تحقیق کیا کرو. تحقیق کیا کرو کہ معاملہ کیا. لوگ آ کے رسول کو بھی گالیاں دیتے تھے, اب کوئی کسی کی بات سن کے شیعوں کو گالیاں دے رہا, دیا کرے. یہ کام تو رسول کے مخالفین بھی کرتے تھے. سن لیا کسی سے, آ کے گالیاں دے رہے. رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. بہت شرمندہ ہوا, بے پناہ شرمندہ ہوا. رسول اسلام سے بڑی معذرت طلب کی. کہا ایسے نہیں, کل مسجد میں پھر ہم بیٹھے ہوں گے, وہاں نا وہاں معذرت طلب کرنا. اب جو نادان مسلمان ہوگا وہ سمجھے گا اچھا رسول اسے پھر ذلیل کرنا چاہ رہا ہے. جو نادان مسلمان ہوگا وہ کیا سمجھے گا؟ بھائی آپ سے معافی مانگ لی, آپ معاف کیجئے. یہ پبلک کے سامنے معافی مانگ لے گا کیا تم؟ پھر وہاں آئے, پھر وہاں آ کے معافی مانگے. رسول سمجھانا چاہتے ہیں یہ میرے اپنے نفس کے لیے نہیں ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی کے لیے ہے. اتنی سی بات مسلمانوں کی کھوپڑی میں آتی نہیں ہے, یہ اسی کی بلندی کے لیے ہے. کل اسے مجھے برا بھلا کہتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دیکھا, کسی کا غصہ بھی کہیں اتر سکتا ہے. کوئی بھی جو میرا چاہنے والا ہے وہ اسے برا بھلا کہیں بھی پکڑے, یہ وہی ہے جس نے رسول کو برا بھلا کہا تھا, پکڑو اسے, مارو اسے. کل یہ مشکل میں گرفتار نہ ہو جائے اس لیے آج سب کے سامنے آ کے معافی. پھر لوگ کہیں گے یہ وہ تھا جس نے رسول کو برا بھلا کہا تھا, رسول نے اپنے کرم سے اسے معاف فرما دیا. یہ کردار ہے دوستو, یہ کردار ہے. اسلام کردار کا نام ہے. محرم کردار کا نام ہے, تہوار کا نام نہیں ہے. کردار کردار کردار. آخری بات, بس یہ صرف بات کروں گا, اس کے ضمن میں کچھ نہیں کہوں گا. وقت بہت سارا گزر گیا اور میں نے اپنا وقت ظاہر سی بات ہے پورا لے لیا ہے. آخری بات, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے, جو بات کہو وہ مدلل بات ہو. 4 باتیں ذہن میں رکھیے گا, جس کا علم ہو, جس کا یقین ہو, مہذب ہو اور مدلل مضبوط ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, مضبوطی کے ساتھ کہہ سکو. لاجک ہونی چاہیے, اس کی لاجک ہونی چاہیے. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جن کا واسطہ محراب و منبر سے ہے کہ جذباتی بات کر کے لوگ دین کی طرف نہیں آتے. نہ جذباتی بات کریں. اسلام جذبات کا دین تھوڑی ہے. اسلام, اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام جب جذبات کا دین نہیں ہے تو یہ کیا سکھاتا؟ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ, اتفاق سے ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے, مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں کا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانیوں کا ہے. یعنی قربانیوں سے سال کا آغاز کرو, قربانیوں پہ سال کا اختتام کرو. کس چیز کی قربانی؟ کس چیز کی قربانی؟ بکرے کی. اس نے 50,000 کا کیا تو میں نے 75,000 کا. یہ جذبات میں قربانی ہوتی ہے. قربانی جو جذبات میں ہو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے, وہ پلٹا دی جاتی ہے. اسلام جذبات میں قربانی دینے کا نام نہیں ہے, جذبات کو قربان کر دینے کا نام. جذبات میں قربانی نہیں, جذبات کو بھی قربان کر.
اپنے جذبات کو بھی قربان، جو بھی بات کہو مدلل بات ہو، دلیل کے ساتھ ہو، منطقی بات ہو. چنانچہ محراب و منبر سے واسطہ رکھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ بات کہیں جو مدلل ہو، خود وہ کہیں جسے سمجھا سکے، جسے سمجھانے میں انہیں مشکل ہے وہ نہ کہیں، جسے وہ خود سمجھا سکے، جسے وہ خود بتا سکے، مدلل بات ہونی چاہیے. یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور کیسی قربانیاں؟ جہاں جذبات کی قربانیاں ہیں. جذبات میں قربانی دینے کا مہینہ نہیں ہے، اسلام ہی جذبات میں قربانی دینے کا مہینہ، جذبات کو قربان کر دینے کا مہینہ. اور کربلا اس کی بہترین مثال ہے، ہر ایک نے اپنے جذبات کو قربان کیا. آپ ذرا تصور کریں، ایک وہ بچہ کہ پیدائش سے پہلے جس کے لیے صرف یہ اہتمام کیا گیا ہو کہ یہ کربلا میں کام آئے، شجاعت کے جوہر دکھائے، اس کے جذبات کیا ہو؟ اس کے کیا جذبات ہوں؟ وہ اپنے جذبات کو کن جذبات کے ساتھ وہ میدان کربلا میں جائے گا؟ اس کے جذبات صرف اور صرف یہ ہوں گے کہ مجھے شجاعت کے جوہر دکھانا ہے. مگر جناب عباس نے جو جوہر دکھایا ہے وہ بڑا عجیب و غریب جوہر، جذبات کو قربان کر دینے کا جوہر. جس کے جذبات ہی شجاعت کے ہوں وہ اپنے جذبات کو قربان کر دے گا. عاشور سے پہلے ایک میٹنگ طے ہوئی، بس میں جناب عباس کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر کے انشاءاللہ مجلس ختم کر رہا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی، ایک جلسہ پسر سعد کے ساتھ طے ہوا کہ امام حسین ایک جلسہ کریں گے، اور اس میں اشخاص طے ہو گئے، کون کون جائے گا یہ سب کچھ طے ہو گئے. جناب علی اکبر کا نام تھا، اور ادھر سے بھی پسر سعد کے ساتھ بھی ایک خاص فرد کا نام تھا، اور کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. اس جلسے کے لیے امام حسین ادھر سے چلے، پسر سعد ادھر سے آیا. امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس جلسے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جناب عباس چلے. امام حسین رک کے مڑے، کہا عباس ہمارے درمیان طے ہو چکا ہے کہ کون کون آئے گا. فوراً اشارہ کیا، آقا پسر سعد کا غلام بھی تو آ رہا ہے. میں غلام کی حیثیت سے آ رہا ہوں، میں غلام کی حیثیت سے جو دلیل پیش کی جناب عباس نے، امام حسین پھر کچھ نہ کہہ سکے. جو دلیل پیش کی، پسر سعد کا غلام بھی تو آ رہا. غلام کون ہوتا تھا؟ چھتری رکھنے والا سر، اپنے آقا کے سر پہ چھتری رکھنے والے کو غلام کہتے تھے. جناب عباس نے اسی غلام کی حیثیت سے امام حسین کے پاس باپ علی، ماں ام البنین. آپ دیکھیں ام البنین سے کیا ملا جناب عباس کو، اور امیر المومنین سے کیا ملا جناب عباس کو. ظاہر سی بات ہے کہ جناب محمد حنفی آپ کی نگاہوں میں ہیں. جب ایک جنگ میں ذرا سا ان کے قدم رک رہے تھے تو آپ نے کہا ماں کا اثر ہے، یعنی باپ کی طرف سے بھرپور شجاعت ہے. لیکن جناب عباس وہ شجاعت جو باپ کی طرف سے ہے وہ بھی ہے، اور بنی کلاب کی بھی شجاعت ہے. دونوں طرف سے شجاع بھی ہے، لیکن ماں کی طرف سے ایک خاص چیز لے کر آئے، اطاعت شعری، غلامی، اہل بیت کی غلامی، خاندان رسالت کی غلامی کے جذبات یہ لے کر آئے ہیں جناب. جس وقت جناب ام البنین کی شادی ہوئی ہے، روایتیں کہتی ہیں جیسے گھر میں قدم رکھا ہے، قدم رکھتے ہی پوچھا کہ شہزادے کہاں؟ کہا شہزادے حجرے میں لیٹے ہوئے. سرہانے جا کے نہیں بیٹھی، پیتانے آ کے بیٹھی اور شہزادوں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. شہزادوں کنیز آ گئی ہے، مجھے ماں نہ کہے. یہ جذبات لے کر آئی، یہ جذبات لے کر آئی جناب ام البنین، یہ جذبات لے کر آئی. اور میں آپ کو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے مولا کائنات سے درخواست کی، آقا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. اللہ اکبر، درخواست کی، آقا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. ام البنین کیوں؟ کہا فاطمہ کہتے ہیں میرے شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے.
میرے شہزادوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اپنے ماں پر ہوئے ظلم و ستم کو یاد کر کے یہ رونے لگتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے شہزادے اپنی ماں کو یاد کر کے روئیں۔ اللہ اکبر! جس ماں کے ایسے جذبات ہوں اس کے بچے کے جذبات کیسے ہوں گے، اس کی گود کے پالے کے جذبات کیسے ہوں گے؟ بس میں مصائب پڑھ چکا، اس کی گود کے پالے کے جذبات کیسے ہوں گے؟ جناب عباس کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اجازت لینا چاہتے ہیں؟ آقا اجازت ہے؟ کہا تم تو علمدار لشکر ہو۔ کہا کیسا لشکر جس کا میں علمدار؟ امام نے کہا دیکھیے امام کے پاس جب بھی جو آتا تھا نا تو ذرا تأمل کرتے تھے اجازت لینے میں، سوائے جناب علی اکبر کے۔ روایتیں کہتی جیسے ہی جناب علی اکبر آئے اذنا فاستاذنا، انہوں نے اجازت مانگی فوراً اجازت دے دی۔ جناب عباس آئے ہیں، بہت تأمل کیا، بہت تأمل کیا، بہت رکے ہیں امام حسین کہ کیا کریں کہ عباس کو روک لیں۔ کہا عباس آوازیں سنائی دے رہی ہیں تمہیں خیموں سے؟ وہ خیمہ، ایک خاص خیمے کی طرف اشارہ کیا، وہ خیمہ دیکھ رہے؟ جاؤ اس خیمے کا ایک منظر دیکھا۔ گئے اس خیمے میں، آپ کو معلوم ہے 4 محرم سے خیمے ہٹا لیے گئے تھے فرات کے کنارے سے۔ مشکیزوں میں جو پانی تھا وہ بڑے نہیں پی رہے تھے، وہ صرف بچے پی رہے تھے۔ وہ پانی 7 محرم کو ختم ہو گیا۔ 7 محرم کو جب پانی ختم ہو گیا تو 7 محرم سے وہ مشکیزیں اٹھا کے ایک خاص خیمے میں رکھ دیے گئے۔ سارے مشکیزیں اٹھا کے، ایک مشکیزہ تو تھا نہیں، سارے مشکیزیں اٹھا کے اس خاص خیمے میں رکھ دیے گئے تھے۔ امام حسین کہتے ہیں جاؤ عباس اس خیمے کا ایک معائنہ کر کے آ جاؤ۔ گئے اس خیمے میں، گئے وہ خیمہ جہاں وہ مشکیزیں رکھے ہوئے تھے نا، ان مشکیزوں کو ہٹانے کے بعد ذرا سی زمین نم تھی، زمین میں ذرا سی نمی تھی۔ جناب عباس کیا دیکھتے ہیں؟ ان مشکیزوں کو ہٹا کر ننھے ننھے بچے اپنے شکم کو اس زمین پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی تشنگی ذرا سی، ان کی پیاس میں ذرا سا کمی واقع ہو۔ جیسے یہ منظر جناب عباس نے دیکھا ہے، ایک مرتبہ سکینہ سے کہا بیٹا ذرا میرا مشکیزہ لاؤ۔ آج جو آپ عالم میں یہ مشکیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اسی سکینہ کی یاد ہے۔ مشکیزے کو عالم میں باندھا، فرات کا رخ کیا، پانی کو بھرا ہے لیکن پانی لے کر آ نہ سکے۔ میں ایک منظر یاد دلانا چاہ رہا ہوں، جناب ام البنین مرثیہ پڑھ رہی ہے مدینے میں۔ مرثیہ کس کا پڑھ رہی ہے؟ تربتیں بناتی ہے، ایک تربت بنائی، 2 تربت بنائی، اپنے 4 بیٹوں کی تربت بنائی۔ تربت بنانے کے بعد چاہتی ہے کہ گریا کرے، پھر تربتیں مٹا دی۔ ارے میرے بچوں میں تمہارے اوپر کیوں روؤں؟ تمہارے اوپر رونے والی ماں موجود ہے۔ میں تو اپنے شہزادے کو روؤں، میں تو اپنے شہزادے کو روؤں گی۔ تاریخ نے مقاتل نے ایک مرثیہ جناب ام البنین کا لکھا ہے، میں مرثیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ مرثیہ لکھا ہے، اے عباس یہ بتاؤ تمہیں گرز کس نے مارا تھا؟ کس کی جرأت ہوئی جس نے تمہیں گرز مار دیا؟ پھر دوسرے مصرے میں کہتی ہے ہاں گرز کیسے نہ لگے جس کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ اے عباس اگر تمہارے ہاتھ ہوتے تو کسی نے اتنی جرأت نہ کی کہ تمہارے قریب آ کے تمہیں گرز مار سکے، تمہارے ہاتھ قلم ہو گئے تھے۔ یہ بھی جناب ام البنین کا مرثیہ ہے کہ جب کوئی سوار زمین پر آتا تھا تو ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا۔ اے عباس تم کس طریقے سے زمین پر آئے؟ تمہارے ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ بس میں آخری منظر یاد دلا، اطاعت شاعری سنو، حسین سے محبت سنو۔ آخری منظر جناب عباس نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا آخری سلام۔ حسین آئے، غش کھا گئے تھے جناب عباس۔ حسین نے جناب عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ بس آخری منظر دوستو، جیسے ہی ہوش میں آئے جناب عباس کیا دیکھتے؟ آقا کا زانو، غلام کا سر فوراً ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ جب امام نے رکھنا چاہا کہا آقا نہیں، مجھے ایک منظر ستا رہا ہے۔ عباس کیسا منظر ستا رہا ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا گرد میں ہٹا ہوا سر ہوگا اور زمین کربلا کی گرم ریت پر ہوگا، کوئی زانو نہیں ہوگا جس پر آپ اپنا سر رکھ سکے۔ اے آقا مجھے اس گرم ریتی پر اپنا سر رکھ۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. بار خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود حق محمد و آل محمد ہماری ان آنسوؤں کو، اس ذکر کو یا اللہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، جتنے بھی اعمال حسنہ ہم سے انجام پائے ہوں، پالنے والے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، سند قبولیت عطا فرما. معبود ہماری گزری ہوئی زندگی میں جتنے بھی گناہ کبیرہ صغیرہ جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو گئے ہوئے، میرے معبود اپنی بزرگی اہل بیت کی کرامت کے طفیل میں ہمارے معاف فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا سا بھی حصہ بچا ہوا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین فہمی کا شعور بیدار فرما، ہم سب کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا، جب بھی اس دنیا سے اٹھانا حقیقی مومن کی صورت میں اٹھانا. یا اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمانان عالم کی جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں ان پر ظلم ڈھانے والے عناصر کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو ہمارے مسلم بھائی اسلام دشمن طاقتوں کی قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہوں کی ہدایت فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. معبود منتقم خون حسینی حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی اعوان انصار غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.